والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في الكلام المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اس کے خاص کرم سے آج میں اور آپ جمعۃ الوداع میں حاضر ہیں، اور یہ سارے سال کا سب سے بڑا دن ہے. اللہ نے بڑی ترتیب کے ساتھ پورے سال کو فضیلت والے دنوں میں تقسیم کیا. عام دنوں میں جمعہ کا دن رکھا جو ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہوتا ہے، اور جمعہ کے دن کے اعمال تمام ہفتے میں کیے گئے اعمال سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. اسی لیے حضور علیہ السلام نے جمعہ کو مسلمانوں کی عید کا دن قرار دیا، اور سارے سال کے جمعوں میں ملا کر اگر اکٹھا کیا جائے تو رمضان کا ایک دن سارے سال کے جمعوں کا سردار ہے. رمضان کے 7 دن اکٹھے کیے جائیں تو رمضان کا پہلا جمعہ سارے 7 دنوں کا سردار ہے. رمضان کا دوسرا جمعہ پچھلے جمعے اور 14 دنوں کا سردار ہے. رمضان کا تیسرا جمعہ پچھلے 2 جمعے اور 21 دنوں کا سردار ہے. اور رمضان کا آخری جمعہ رمضان کے سارے جمعوں کا سردار ہے، اور سال کے سارے جمعوں کا سردار ہے، اور سال کے سارے دنوں کا بھی سردار ہے. تو یوں میں اور آپ ایک ایسے عظیم دن میں آج زندہ ہیں کہ جس کی فضیلت و عزت لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں. یوں سمجھ لیں کہ جس نے آج کا جمعہ پڑھ لیا اس نے سارے سال کے جمعے پڑھ لیے. مل کے کہو سبحان اللہ. جس نے آج کی نیکی کی اس نے سارے سال کی نیکی کی. جس نے آج آقا دو جہاں پہ درود پڑھا اس نے سارا سال ہی درود پڑھا. جس نے آج سجدہ اور رکوع کیا اس نے سارے سال سجدہ اور رکوع میں گزارا ہے.
لہذا آج کا جو وقت مجھے اور آپ کو ملا اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صحت کے ساتھ، وجود کے ساتھ، زندگی کے ساتھ اپنے گھر میں بلا کر عزت بخشی اور اس عظیم دن کی سعادت مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی. جو موضوع پچھلے جمعوں سے جاری ہے کہ رمضان المبارک میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ یہ بڑے ہی قبولیت والے دن ہیں اور جو رمضان آگے جاتا ہے مزید قبولیت والا ہوتا جاتا ہے، مزید عزت والا ہوتا جاتا ہے. جو رمضان اپنے اختتام کی طرف روانہ ہوتا ہے، پچھلے سارے عزت و مرتبوں کے جتنے بھی مقام ہیں انہیں ساتھ لیتا آتا ہے اور اپنے اخیر تک جاتے جاتے بخشش و انعام کی بارش کر دیتا ہے. انہی میں سے آج ایک بہت بڑا انداز جمعۃ الوداع کا ہے، اور خوش نصیبی یہ ہے کہ کل کی رات 27ویں شب بھی ہے، اور اللہ ایک اور یہ تو آج دن دیا، کل شب بھی دے گا. دن بھی دے رہا ہے اور شب بھی دے رہا ہے. تو بخشش کے کتنے در کھلے ہیں، رحمت کی کتنی بوچھاڑ ہے، کرم کے کتنے انداز ہیں، فضل کے کتنے طریقے ہیں اس کے پاس کہ کسی طرح میرا بندہ بخشا جائے، کسی طرح میرے بندے پہ رحمت ہو جائے، فضل ہو جائے. تو آج دن میں یہ عظیم وقت ملا، کل رات میں ملے گا انشاءاللہ. کہہ دو اللہ اس میں بھی ہمیں حاضری کی توفیق دے، بیٹھنے کی توفیق دے. کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور وہ توفیق چھینی جا سکتی ہے، لیکن مولا تو کرم فرما دے اور ہمیں کل رات کو بھی زندگی دینا اور تیری بارگاہ میں ہم حاضر رہیں انشاءاللہ. جو موضوع جاری تھا، چونکہ یہ قبولیت والے دن ہیں تو ایسا موضوع شروع کیا جاتا ہے ہر سال کہ جس کی اصل ضرورت ہے کہ وہ قبول اگر ہو گیا تو ساری کی ساری محنت بھی حل ہو گئی، برکت بھی مل گئی، اللہ بھی ملا، رسول بھی ملا. اور وہ موضوع ہے عشق رسول کا. لہذا رمضان میں ہم باقی مسائل چھوڑ دیتے ہیں، باقی گفتگو کو ہم ذرا ملتوی کر دیتے ہیں، صرف عشق رسول کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ قبولیت والے دن ہیں. تو جتنا عشق رسول کی بات کریں گے وہ عشق رسول قبول ہو جائے گا اور اللہ ہمیں حضور کی محبت والوں میں لکھ دے گا. بس کافی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارا سال ہی بیان ہوتی ہے. تو اس لیے آج جمعۃ الوداع میں جس عظیم الشان صورت میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ آقا دو جہاں کی محبت کا ایک مہکتا ہوا گلشن ہے، حضور کی محبت کا ایک مہکتا ہوا باغ ہے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس صورت کو اتنی ترتیب سے جوڑا گیا ہے کہ اگر کوئی عشق رسول کی دولت لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے سورہ والضحیٰ سے خوبصورت نسخہ کوئی نہیں. بڑا ہی پیارا نسخہ ہے. تو آئیے تھوڑی سی ہائس دیں، مجھے گونج دیں. آئیے سورہ والضحیٰ یہ مکی صورت ہے اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ وقت کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا. کچھ وقت کے لیے وحی جو ہے اسے روک دیا گیا اور قرآن کا اترنا بند ہو گیا. حضور انتظار میں رہے، ہر روز انتظار ہوتا، ہر روز انتظار ہوتا، لیکن آیات نازل نہیں ہوتی تھی. یوں یہ سلسلہ رک گیا.
یہ خبر کفار میں پھیل گئی کہ اب مزید قرآن نہیں اتر رہا، مزید قرآن جو ہے اترنا بند ہو گیا ہے۔ کفار میں یہ خبر جب گئی تو یہ باتیں ان بد نصیبوں کی زبانوں پہ آئیں کہ لگتا ہے کہ محمد کے رب نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ لگتا ہے، بولو، کہ محمد کے رب نے صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ دیا ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، جتنا قرآن آنا تھا آ چکا ہے، جتنی آیتیں آنی تھیں آ چکی ہیں، اب وقت کافی ہو گیا ہے۔ بعض نے لکھا کہ 40 دن تک وحی نہیں آئی۔ تو اتنے دن تو کبھی بھی ایسا نہ ہوا تھا، ہر دوسرے دن ہر تیسرے دن آیات آتی تھی۔ تو قرآن کا نزول کچھ وقت کے لیے رک گیا۔ اگر دو جہاں کی طبیعت کے اندر رنجیدگی تھی، افسردگی تھی، آپ اداس اداس رہتے تھے، اور معاملہ ایسا ہی تھا۔ جب یہ باتیں صحابہ کو پتہ چلی اور حضور کو جا کے کسی نے بتایا کہ حضور ایسے یہ ظالم کہہ رہے ہیں اور اس طرح کے الفاظ آپ کے بارے میں بولے جا رہے ہیں، حضور نے اس کے جواب میں بھی کچھ نہیں کہا، آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ یہ پوری سورت کٹھی نازل کی گئی۔ بولیے، یہ پوری سورت، بولیے، 11 آیتیں یہ اکٹھی آئی تھی، اور اللہ نے ان آیات کا نزول کر کے تو نہ صرف اس افسردگی کو دور کر دیا، نہ صرف اس بے چینی کو دور کر دیا، بلکہ حضور کی محبت کے ایسے اعلیٰ گلستان کھلا دیے جس کی خوشبو آج بھی زمانے میں رچی بسی ہے۔ ایسی خوشبو پھیل گئی کہ کچھ وقت کے لیے وہ جو وقفہ آیا تھا درمیان میں، وہ جو رکی تھی، وہی اللہ نے اس کا بھی معاملہ بالکل درست کیا، اور ساتھ ایسی آیتیں اتار دیں کہ حضور کے لیے سر کا جھومر اور ماتھے کی چمک بن گئی۔ اللہ، مفسرین نے سورہ والضحیٰ کے لیے لکھا ہے کہ جس شخص کو بے چینی نہ جاتی ہو اور اسے ہر وقت عجیب سی بے چینی اور ٹینشن رہتی ہو، وہ سورہ والضحیٰ کی کچھ دن تلاوت کر لے تو اللہ اس کی ذہن کی پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، ادھر آؤ، پیچھے جگہ بن جائے گی۔ تو اس کی ذہن کی پریشانی کو، بولیے، دور کر دیتا ہے اللہ، اسے ٹینشن سے، انزائٹی سے نجات دے دیتا ہے۔ یہ سورت تریاق ہے، ایک بہت بڑی دعائی کی طرح اثر کرتی ہے، اور اگر تم اسے سمجھ لو گے آج انشاءاللہ تو تم عشق رسول کا ایک ایسا جام پیو گے جو موت تک تمہیں مزہ دیتا رہے گا۔ اگر تم صحیح سمجھ گئے، اگر آپ جان گئے کہ اس صورت میں کیا خوبصورت گفتگو کی گئی۔ آئیے، یوں تو سارا قرآن ہی میرے نبی کی نعت ہے، سارا قرآن ہی میرے رسول کا تعریف کا ایک گنجینہ ہے، سارا قرآن ہی حضور کی محبت کی گفتگو کا لازوال ترانہ ہے، سارا قرآن ہی آقا کی محبت میں رچا بسا ہے، لیکن اس صورت کی بات ہی نرالی ہے۔ آئیے، آغاز کیا صورت کا والضحیٰ، بولو سارے، بولو سارے، بولو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے درس بس ایک ہی لفظ کے اوپر کھڑے ہیں، بس اسی پہ کھڑے ہیں، آپ نے یہی رکھنا ہے بار بار، تاکہ حضور کا ذکر ہے ذرا جھوم کے ہو، محبت سے ہو، پیار سے ہو، ذرا اندیشے دور کرو ذہنوں سے، ادھر ادھر کے اندیشے نکالو، میرے لفظوں پہ نہ جاؤ، اپنا عشق خود ظاہر کرو۔ میں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں، آپ اپنی ڈیوٹی دیں، آپ اپنا کام کریں، ہم دونوں مل کے حضور کی باتیں کریں۔
آؤ ذرا مل کے حسن یار کی باتیں کریں، دل برو دلدار کی باتیں کریں۔ والضحیٰ، مجھے قسم ہے آپ کے روشن چہرے کی۔ ضحیٰ چاشت کا وقت ہوتا ہے، چاشت کا وقت تقریباً 8 بجے کا ہے، اور 8 بجے سورج جب طلوع ہو چکا ہوتا ہے اور سورج کی روشنی اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور سورج کی روشنی کو اس وقت برداشت کیا جا سکتا ہے، وہ گرمی والی نہیں ہوتی۔ 8 بجے کا سورج ٹھنڈا ہوتا ہے، چمکدار بھی بہت ہوتا ہے اور اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ابھی گرمی جا کے 9، 10، 11 بجے شروع ہوتی ہے، 8 بجے کے سورج کے اندر بڑی پیاری چمک ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو کہا، اے میرے روشن چہرے والے، مجھے تیرے چہرے کی قسم، والضحیٰ، میں قسم اٹھاتا ہوں اس حسین چہرے کی جس کے حسن کی تعریفیں خود خدا کرے۔ حسینہ حسینہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ یہ حسین چہرہ جس کو اتنی محبت سے یاد کیا کہ قسم اٹھائی اس کے چہرے کی۔ اللہ، حضور کا حسن۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور کے حسن کو دیکھا ہے اور بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ آپ کا حسین چہرہ، آپ کے حسین انداز، مجھ سے پوچھو وہ کیسے تھے، کیسی خوبصورتی رکھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میرے نبی کے چہرے پہ اتنی چمک ہے کہ میں کام کرتے کرتے سوئی گرا بیٹھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، تلاش کر رہی تھی کہ حضور میرے کمرے میں آئے، دروازہ کھلا اور رات کا وقت تھا، وہ سوئی ڈھونڈتے ہوئے مجھے مشکل ہو رہی تھی، لیکن حضور جو ہی کمرے میں آئے، آپ کے چہرے کی اتنی چمک تھی کہ اس چہرے کی چمک سے پورا کمرہ روشن ہو گیا، اور میں نے اس روشنی میں وہ سوئی ڈھونڈ لی جو حضور کے چہرے سے روشنی نکل رہی۔ اللہ، کیا حسن ہوگا، کیا اعلیٰ انداز ہو۔ اور ایک بار آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی زبان اقدس سے میں نے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کے حسن پہ 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ فرمایا ہاں عائشہ، اللہ نے مجھے 70,000 پردوں کے اندر رکھا ہے، میرا اصل حسن لوگوں کے سامنے نہیں ہے، ابھی بھی میرے چہرے پہ 70,000 پردے ہیں۔ ارے یہ پردوں کا عالم ہے تو اصل حسن کیا ہوگا۔ تو آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ مجھے ان میں سے ایک پردہ اٹھائیے، میں اس سے اگلا لیول دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے اگلی خوبصورتی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو فرمایا عائشہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، تمہارے لیے مشکل نہ ہو۔ فرمایا نہیں، میں دیکھ لوں گی، زوجہ ہیں، محبوبہ بھی ہیں، اللہ نے ایسا اعلیٰ انداز دیا۔ فرمایا مولا ساری بیویوں سے انصاف کرتا ہوں لیکن عائشہ کے لیے مجھے معاف کر دے، عائشہ کے لیے میری پوچھ نہ کرنا، کیونکہ میرا دل اس کی طرف جھک جاتا ہے، میرا دھیان اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو محبوبہ بھی ہیں، زوجہ بھی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ مشکل ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں، میں نے دیکھنا ہے، آپ اٹھائیے، ایک پردہ اٹھائیے۔ آپ فرماتی ہیں حضور نے میرے کہنے پہ جب وہ ایک پردہ اٹھایا تو دیکھا گیا کہ آپ زمین پہ آ گئی، بے ہوش ہو گئی۔ حضور اسلام نے اٹھایا، پانی پلایا، فرمایا عائشہ میں نے نہ کہا تھا کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ تو جس کے چہرے پہ ابھی بھی 70,000 پردے ہیں، اس کا اصل حسن کیا ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے اور ہم آتے آپ کو دیکھتے، ملتے آپ سے، تو اکثر ہم دیکھتے کہ حضور جب بیٹھے ہوتے مسجد نبوی میں تو سامنے دیوار کے اوپر، جو حضور کے چہرے کے سامنے دیوار ہوتی، اس پہ حضور کے چہرے کی چمک سے روشنی پڑ رہی ہوتی تھی۔ آپ کے چہرے کی چمک آئینے کی طرح دیوار پہ پڑتی تھی،
اور دیوار روشن روشن لگتی تھی. جدھر حضور کا چہرہ گھومتا دیوار بھی روشن ہونا شروع ہو جاتی, اتنی چمک. اللہ. پھر اللہ نے حضور کے حسن کو ملاحت والا بنایا. آپ کا حسن ملی ہے, آپ کے حسن کے اندر کشش ہے, کھچاؤ ہے, حضور کھینچتے ہیں. یعنی آپ کا حسن یوں نہیں ہے کہ جس طرح سورج ہے کہ سورج کو آپ انسان دیکھے تو کچھ دیر کے بعد آنکھیں تھک جاتی ہیں اور آپ کو اپنی آنکھوں میں درد محسوس ہوگا, سورج کو آپ زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتے. تو یہ حسن حضور کا ایسا نہیں تھا. آپ کا حسن یہ تھا کہ اگر کسی نے آپ کو ایک نظر دیکھا ہے تو وہ نظر ہٹا نہیں پاتا تھا آپ سے, اس کی نظریں کھنچ جاتی تھیں, وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا اور اس کا جی چاہتا تھا کہ جب تک یہ نظر چہرہ سامنے ہے میں اسی کو دیکھتا رہوں, بس وہ اسی کو. ذرا چہروں پہ اسمائل تو لاؤ نا ذرا یار, مسکرا کے دیکھو, مسکرا کے یہ سنو اور اسمائل کرو ساتھ ساتھ, تاکہ حضور کے چہرے کی طرف نگاہ جائے. کہ آپ کے چہرے کو دیکھنا اس طرح تھا کہ لوگوں کی نظریں ہٹتی نہیں تھی. اللہ. تو یہ حسن میرے نبی کا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا تھا. جب آپ پہ ایمان لائے, کلمہ پڑھا, تو پوچھا کہ اے عبداللہ کوئی سوال نہیں کیا, کوئی تم نے پوچھا نہیں ہے, کوئی تورات کا سوال, کوئی قرآن سے سوال کر لیتے, میں جواب دے دیتا. تمہارے ساتھ تمہارے مرید آئے ہوئے ہیں, وہ کیا سوچیں گے, بغیر سوال جواب کے ہمارا استاد جو ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں. فرمایا کہ اس حسین چہرے کو دیکھ کر بھی کسی سوال کی ضرورت پڑتی ہے کیا؟ اس حسین چہرے کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی سوال کی ضرورت ہے؟ نہیں نہیں, یہ چہرہ ہی بتا رہا ہے رسول کا چہرہ ہی ہو سکتا ہے. لہذا خوبصورتی میں بے مثال, اعلیٰ, ایک ایسا خوبصورت چہرہ کہ جس چہرے کے لیے اللہ یوں بھی فرماتا ہے, اے نبی ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ جو آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں حد ہو گئی ہے. یہ ادا ہم اس کو ادا پہ قربان ہو گئے. اس ادا کی خاطر اب آپ کو حکم ہے, اٹھیے, جدھر چہرہ کریں گے کعبہ ادھر ہی ہو جائے گا. یہ حسین چہرے کو بار بار جو اٹھایا نا, بس اس ادا پہ قربان ہو گئے ہم. اللہ. تو صحابہ کیسے دیکھتے ہوں گے, ذرا سوچو تو صحیح, ذرا دھیان میں تو لاؤ, ذرا مسکرا کے سنو نا میری بات. کیسے دیکھتے ہوں گے اس چہرے جو آج ہم لفظوں میں بیان کر رہے ہیں. ہمارا دل خوشیوں سے پاگل ہوتا پھرتا ہے. ہم لفظوں میں بات کرتے ہیں, ہمارے اندر پھول گلاب کے کھل اٹھتے ہیں. ارے وہ جو روز دیکھتے ہوں گے, وہ جو فجر میں آتے ہوں گے, وہ جو ظہر اثر میں آتے ہوں گے, وہ جو عشاء میں حضور کو دیکھتا ہوگا, آہا وہ کیا رات تھی, 14ویں رات کا چاند طلوع ہے. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں آیا, 14ویں کا چاند طلوع ہے. حضور عشاء پڑھا کے فارغ ہوئے اور آپ ابھی جانے ہی والے تھے کہ میں بھی پہنچ گیا اور میں نے دیکھا کہ حضور موجود ہیں اور آپ نے کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی. اور آپ کی عادت تھی کہ آپ جب چادر اوڑھتے تھے تو سر سے اوپر تک نیچے لیتے تھے. ہم تو کندھوں پہ ڈال لیتے ہیں نا, حضور کی عادت تھی کہ آپ پوری چادر سر سے لیتے تھے. تو آپ نے سر کے اوپر سے لے کر وہ چادر اوڑھی ہوئی تھی. تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس کالی چادر میں وہ نور والا چہرہ, اوپر 14ویں کا چاند ہے, نیچے مدینے کا چاند ہے. فرماتے ہیں میں نے بڑا غور کیا, بڑا دھیان دیا, اور میں نے اسی وقت تقابل کیا کہ کون زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے, کیا 14ویں کا چاند یا مدینے کا چاند. فرماتے ہیں میرے دل نے گواہی دی کہ نہیں نہیں, یہ مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اوپر والے چاند سے. اور وہ جو آپ اونٹ خریدنے نکلے تھے, وہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس پہ تو انسان کی حیرت دنگ رہ جاتی کہ رستے میں گزرتے ہوئے ایک اونٹ پسند آ گیا حضور کو. تو آپ نے پوچھا, وہ قریب جو کھڑے تھے, آپ کا ہے؟ کہا جی ہمارا ہی ہے, لیکن مالک ابھی ادھر نہیں ہے, لیکن ہم انہی کے غلام ہیں, نوکر ہیں.
وہ ہمیں کھڑا کر گئے، بتائیے کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ اچھا لگا ہے، بتاؤ کتنی قیمت ہے، ہم خریدتے ہیں۔ بہو تو ہو گیا، دام طے ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابھی چونکہ میں تو اس نیت سے نہیں نکلا تھا، لیکن یہ پسند آ گیا ہے تو میں اسے لے کے جا رہا ہوں، تو ابھی تھوڑی دیر میں خادم آئے گا، وہ آپ کو رقم ادا کر دے گا۔ انہوں نے اجازت دے دی، حضور اونٹ لے کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ مالک بھی آ گیا، اور اس نے آ کے پوچھا بھائی میرا اونٹ کہاں؟ غلام کہنے لگے وہ تو بک گیا۔ کہا اچھا بک گیا، بڑی اچھی بات، کتنے میں بیچا؟ جی اتنے میں۔ کہا تو لائیے بس پہ رقم۔ کہا جی وہ تو نہیں ہے۔ تو وہ حیران ہو کے دیکھنے لگا، کہتا بیچ دیا اونٹ، دام بھی طے ہوئے گئے، تو یہ رقم کیوں نہیں ہے؟ کہا رقم اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں جا کے بیچ دیتا ہوں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے کہ ایک شخص آیا، وہ کون تھا، کہاں سے آیا، اس کو جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتے بھی نہیں۔ کہا جانتے بھی نہیں ہو، لے کے چلا گیا اتنا قیمتی اونٹ اور بغیر پیسوں کے چلا گیا، یہ کیا کیا ہے؟ اگر وہ نہ آیا تو تمہاری تنہا سے کاٹوں گا۔ لڑنے لگا۔ وہ ایک جو ہے اس نے بڑے پیار سے کہا، اس نے کہا محترم آپ ہماری بات سن لیں، آپ نے اصل میں اسے دیکھا نہیں تھا۔ ہائے، آپ نے اصل میں اسے دیکھا نہیں تھا۔ کہنے لگا میں تو اس کی زبان کے لفظوں پہ قربان ہو گیا، جب وہ بات کر رہے تھے تو یوں لگ رہا تھا کہ ان کی زبان نہیں بلکہ پھول جھڑ رہے ہیں، مجھے تو خوشبو آ رہی تھی پھولوں کی، میں تو لفظوں پہ ہی قربان ہو گیا۔ اس طرح وہ شخص نرمی سے بات کر رہا تھا۔ اور دوسرا جو تھا وہ کہنے لگا اچھا تو نرمی کی بات کرتا ہے، میں نے ایک اور بات دیکھی ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا جب وہ بات کرتا تھا اس کے دانت جب نظر آتے تھے، اس کے دانتوں سے ایسی روشنی میں نے نکلتی دیکھی جو سامنے پہاڑ پہ جا پڑ رہی تھی، پہاڑ پہ۔ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھا کہا، سن لیا میں نے، خوبصورت انسان تھا، لیکن میرے پیسے نہ آئے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اتنے میں سامنے خیمے سے ایک عورت آ گئی جو اس کی بیوی تھی۔ اس سے آ کے کہا کہ کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا لڑ اس لیے رہا ہوں کہ اونٹ دے دیا اور پیسہ بھی نہیں لیا، اور پھر کہہ رہے ہیں بڑا خوبصورت انسان تھا، خوبصورت بڑا تھا، اس کی حسن کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی ہاں ہاں میں نے دیکھا ایک شخص یہاں کے قریب کھڑا تھا، تو کیا وہ وہی تھا؟ وہ کہنے لگے جی وہی تھا، وہ لے گیا۔ کہا ہاں میں نے بھی اسے دیکھا ہے۔ اچھا سنو میری بات سنو، ان سے نہ لڑو، اگر وہ نہ لے کے آیا پیسے تو میں اس کی جگہ ادا کر دوں گی۔ وہ کہنے لگا تو کیوں ادا کرے گی؟ کہا اس لیے کہ میں نے بھی اسے دیکھا، ایسا چہرہ جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹے کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں پیسے دے دوں۔ زندہ باد حسن مصطفیٰ، زندہ باد۔ لہذا ہم ساری زندگی بھی حضور کے حسن کی تعریفیں کرتے رہیں، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ نے ایک لفظ پہ بات ختم کر دی، وَالضُّحَىٰ، مجھے قسم ہے آپ کے روشن چہرے کی، اس حسین چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے قسم ہے آپ کی زلفوں کی، یہ جو آپ کے بال ہیں نا مجھے یہ بھی بڑے پیارے لگتے ہیں۔ واللیل، ہم نے اسے رات سے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ جب یہ کھولتے ہیں نا آپ تو رات کی سیاہی بھی کم پڑ جاتی ہے، آپ کے بالوں کی سیاہی رات کی سیاہی سے بھی خوبصورت ہے۔ واللیل اذا سجا، رات جب چھا جائے، اس سے مراد آپ کے بال مبارک، آپ کی زلفیں، مجھے یہ بھی بڑی پیاری لگتی۔ تو اللہ نے حسن کا ایسا خزانہ حضور کو بنایا۔ آج بھی اللہ کرے انشاءاللہ کہہ دیں ذرا سارے، آپ کو حضور کی زیارت ہو، انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو حضور کی زیارت ہو، آپ نہیں بھول پائیں گے، ساری زندگی وہ چہرہ یاد رہ جائے گا، چھپ جائے گا ذہن پہ۔ اللہ نے اس کو ایسا آلہ بنایا ہوا ہے کہ بڑے بڑے حسین بھی آپ کے سامنے آتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کیسا حسن رکھتے ہیں کہ آپ کے حسن کو دیکھ کے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور درد نہ ہوئی۔ تو کیا کسی شاعر نے لکھا
حسن یوسف کو دیکھ کے کٹی مصر میں انگشت زنا. مصر میں حسن یوسف کو دیکھا عورتوں نے تو انہوں نے انگلیاں کاٹ لی. انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. بڑا فرق ہے دونوں مصروں میں, بڑا فرق ہے. وہاں انگلیاں کٹی تھی, یہاں سر کٹاتے ہیں. وہاں دیکھا تھا, یہاں دیکھا نہیں ہے, صرف تیرے نام پہ کٹے. ارے دیکھ لے تو کیا کر دے, تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں. وہاں عورتوں نے کٹائی, یہاں عرب کے مرد کٹاتے ہیں. یہ حسن ہے حضور کا. اللہ, میرے بزرگ یہ فرمایا کرتے ہیں کبھی اس میں کنجوسی نہ کرنا. جب کہیں حضور کے حسن کی بات ہو کھول کے بات کرنا, حضور کے حسن کی بات کو کبھی روک کے نہ کرنا. اور فرمایا کرتے ہیں بیٹا اگر تم عزت لینا چاہتے ہو معاشرے میں, نبی کے حسن کی باتیں کرو. جس جگہ تم عزت لینا چاہو وہاں حضور کے حسن کی بات کر دو, اللہ تیری عزت بڑھا دے گا وہاں پہ. یہ نسخہ آزما کے دیکھ لینا انشاءاللہ. اپنے گھر میں عزت بنانا چاہتے ہو, نبی کے حسن کی بات گھر میں کرو. اپنے دوستوں میں عزت بنانا چاہتے ہو, دوستوں میں نبی کے حسن کے تذکرے چھیڑ دو. اپنی فیکٹری میں, اپنے کاروبار میں, اپنے عزیزوں میں اپنی عزت بڑھانا چاہتے ہو, نبی کے حسن کی بات کرو. یہ جادو کی طرح ہے, تمہاری عزت بلند کر دے گا. یہ بہت بڑا ذکر ہے, یہ سارے کر نہیں سکتے. یہ وہ سازش ہے جو یہودیوں نے کی تھی. تورات میں حضور کے حسن کے تذکرے اللہ نے کیے ہیں. تورات میں حضور کے حسن کو بیان کیا گیا ہے. آنکھیں ایسی ہیں, چہرہ ایسا ہے, پیشانی ایسی ہے, گال ایسے ہیں, قد ایسا ہے. ان ظالموں نے کیا کیا سنو, انہوں نے آیات بگاڑ دی. جہاں لکھا تھا آنکھیں گول ہیں وہاں لکھا آنکھیں چھوٹی ہیں. جہاں لکھا کہ پیشانی کشادہ ہے وہاں لکھا پیشانی تنگ ہے. جان بوجھ کے حضور کے حسن کو تروڑ مڑوڑ دیا اور اس کو بند کرنے کی کوشش کی. علماء لکھتے ہیں کہ یہودیوں نے یہ کیا تھا کہ حضور کے حسن کو نہ بتایا جائے. ہمارا کام یہ ہے کہ ساری زندگی حضور کا ہی ذکر کیا جائے, حضور کا حسن بیان کیا, تاکہ حضور کا حسن عام ہو, پتہ چلے لوگوں کو ہمارا رسول کتنا خوبصورت. اللہ توفیق دے. یہ دو قسمیں اٹھائیں اور ساتھ آگے وہ بات کر دی. فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. یہ بدبخت جو کہہ رہے ہیں نا کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے, وہ اتنا سونا محبوب چھوڑا جا سکتا ہے بھلا؟ ما ودعک ربک, تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا. وما قلی, اور نہ مکروہ سمجھا. آپ نہ ہمارے لیے مکروہ ہیں نہ ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں. کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم نے اتنی ریجوں سے تمہیں تخلیق کیا ہے. بلکہ کیا کہیں, اللہ اکبر, ہم نے تو اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کرنا تھا. وہ کیا حدیث ہے, لولا کا کما خلقت الافلاق. ہم یہ افلاق ہی تخلیق نہ کرتے, ہم کچھ بھی نہ بناتے. آپ کو بنانا تھا تو یہ سب کچھ بنایا. اور میری بات کرتے ہو, دو حدیث, ایک حدیث اور ایک سورہ اخلاص, یہ دو ایسی دنیا کے اندر چیزیں اتری ہیں جس میں اللہ نے اپنی حقیقت کی بات بتائی. ایک حدیث ہے جو بھی پڑھنے لگا ہوں, اور ایک سورہ اخلاص ہے. سورہ اخلاص میں اللہ نے اپنی حقیقت کھولی ہے. وہ احد ہے, بولو مل کے کہو سبحان اللہ. وہ صمد ہے, لم یلد ہے, ولم یولد ہے, ولم یکن لہ کفوا احد ہے. یعنی اس نے اپنی خوبیاں بیان کر دی ہیں, چن چن کے بتا دیا کہ اچھا مجھے سوچتے ہو تو میں یہ ہوں. ایک حدیث ہے جو بھی پڑھنے لگا ہوں, کنتو کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کنتو کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف, مجھے یہ اچھا لگا کہ لوگ مجھے پہچانے, لوگ مجھے جانے. میں چھپا ہوا خزانہ تھا, مجھے اچھا لگا, حب ہو گئی, مجھے محبت ہو گئی اس بات سے کہ مجھے لوگ جان لے میں کیا ہوں. فخلقت نور محمد, تو میں نے محمد کا نور پیدا کیا اس کی وجہ سے. اسے دیکھو پہچانو مجھے, نظر ادھر کرو مجھے جان لو, نام اس کا لو برکت میری لے لو, اس کی بارگاہ میں آؤ میرے دربار میں آ جاؤ.
فخلقت نور محمد، میں نے محمد کے نور کو اس لیے بنایا کہ لوگ مجھے جانے، میری پہچان میرے نبی کے نور سے، یعنی حضور کا چہرہ دیکھنا ایسے ہے۔ اللہ ایک اور بات کر دوں، آپ کا ایمان تازہ ہو، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ جمعۃ الوداع ہے نا، ہم ذرا آج اور برکت لینا چاہتے ہیں اللہ سے۔ جب اللہ کھل کھل کے دے رہا ہے تو ہم کیوں نہ لیں، ہم کیوں نہ کوشش کریں۔ اللہ جب حضور معراج سے واپس آئے تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا انداز تھا کہ حضور اللہ سے ملاقات کر کے آئے، معراج سے واپسی ہو گئی، صحابہ بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تم باتیں کر رہے ہو لیکن آپس میں کر رہے ہو؟ تو سارے اکٹھے ہو کے حضرت ابوبکر کے قریب آ گئے، فرمایا حضور آئیں گے ابھی تھوڑی دیر میں، تو آپ کرم فرمائیں، آپ حضور سے پوچھیں، کیونکہ ہمارے اندر تو اتنی سکت نہیں ہے، ہم اتنی ہمت نہیں پاتے اپنے اندر کہ یہ سوال حضور سے کر سکیں، آپ کیجئے۔ تو فرمایا کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ معراج سے آئے ہیں، اللہ سے مل کے آئے ہیں، تو ہمیں بتائیے کہ اللہ کیسا ہے۔ یہ جرت ہے بہت بڑی، اگر حضور سمجھتے تو خود ہی بتا دیتے، لیکن اب وہ نہیں بتا رہے تو ہمیں پوچھنا ہے کہ اللہ کا چہرہ کیسا ہے۔ ظاہر ہے مل کے آئے ہیں، اور حضور نے اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اللہ سے ملاقات اس طرح ہوئی جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اور اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کندھے پہ رکھا جس کی ٹھنڈک سے میں نے سارے علوم جان لیے۔ تو جب دست اقدس کندھے پہ رکھا تو چہرہ کیوں نہیں دیکھا ہوگا، جو بھی ہوگا۔ تو صحابہ نے یہ سوال کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کوئی حرج نہیں، میں پوچھتا ہوں۔ حضور آ گئے تو آقا علیہ السلام تشریف لائے، تو حضرت ابوبکر کا انداز ایسا تھا کہ آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے اور کچھ ڈر بھی رہے تھے، جھجک بھی آ رہی تھی۔ حضور سمجھ گئے، فرمایا ابوبکر کوئی بات ہے پوچھنے والی تو پوچھ لو، کوئی بات ہے کرنے والی تو کرو، کیا بات ہے پوچھ نہیں رہے ہو؟ فرمایا حضور مجھے معافی پہلے مانگنی ہے اس بات سے، کیونکہ یہ میرا سوال نہیں ہے، میرے ساتھیوں کا سوال ہے۔ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ معراج سے ہو کے آئے ہیں تو اللہ کی زیارت آپ نے کی ہے، وہ کیسا ہے؟ ظاہر ہے جس سے ہم سجدے دیتے ہیں، جس کے آگے رکوع کرتے ہیں، دل تو چاہتا ہے نا کہ اس کو دیکھیں کہ وہ کیسا ہے۔ تو یہ سوال ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو، اگر چاہیں تو جواب دیں۔ تو آقا علیہ السلام مسکرائے، مسکرا پڑے آپ نے فرمایا ابوبکر اگر تم نے یہ سوال کیا ہے تو اب جواب بھی دوں گا۔ سوال کرنے والے کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ اسے جواب ملے گا، ہم جواب دیں گے۔ اور سنو، تم سب نے اللہ کی زیارت کا شوق دل میں رکھا، تم سب نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، اور مجھ سے پوچھ لیا کہ ان کا چہرہ کیسا ہے یا وہ کیسے انداز رکھتے ہیں۔ تو سنو میرے صحابہ، تمہارے لیے ذرا اور آسان کر دوں، تمہارے لیے اور آسانی کر دوں۔ تم اللہ کو کیا دیکھنا چاہتے ہو، اور میں تمہیں اور آسان کر دیتا ہوں۔ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، فقد رأى الحق، بس اسی نے حق کو دیکھ لیا۔ ختم ہو گئی بات، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تو اس لیے بندہ جائے کہاں؟ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، اے تھاں چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکدا۔ محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے آپ اصل میں کیا ہے، حقیقت محمدیہ صرف وہی جانتا اللہ۔ تو یہ حسن کے تذکرے کبھی کم نہ کرنا، ذرا انشاءاللہ تو کہہ دو، یہ حسن کے تذکرے کیا کرو۔ ہمارے بچوں کو ضرورت ہے، یہ ہمارے نوجوان بچے، میں پڑھاتا ہوں جب یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، تو بیچارے گمراہ ہوئے پھرتے ہیں۔ دیکھیں انسان کو نا حسن ہمیشہ اٹریکٹ کرتا ہے، چاہے وہ عورت میں ہے، چاہے وہ پھول کے گلاب کے اندر ہے، چاہے وہ کسی خوبصورت عمارت کے اندر ہے، حسن اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو جب آپ اپنے بچوں جوانوں کو حضور کا حسن سنائیں گے نا تو انہیں یہ دنیا کے حسن کچھ بھی نہیں لگیں گے، وہ سمجھ جائیں گے کہ اگر پیار کرنا ہے تو اسی مدینے کے تاجدار سے ہی کرنا ہے۔ اصل میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حضور سونے کتنے ہیں،
لہٰذا میں بچوں سے کہتا ہوں، میں کہ بچوں یہ کیا تم یہ چھوٹی چھوٹی محبتیں پالتے پھرتے ہو؟ آؤ محبت کرنی ہے تو اس سے کرو جو سب سے سونا ہے دنیا میں۔ وہ خوبصورت چیزوں سے پیار ہے نا، یہ خوبصورتی پہ مر مٹتے ہو نا، یہ اونچے لمبے قد پہ مرتے ہو نا، یہ چمکتے چہرے پہ مرتے ہو نا، تو آؤ میں تمہیں ایسے دربار میں لے جاؤں جس جیسا نہ چہرہ ہے، نہ قد ہے، نہ بدھ ہے، نہ کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے، وہ نبی ہے ہمارا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ حضور کے حسن کے تذکرے کیے جائیں، بتایا جائے لوگوں کو وہ کتنا خوبصورت اللہ، تاکہ حضور کی طرف دھیان رہے اور ہمارا ذہن اور سوچ حضور کے ساتھ چلے۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ چلو بات تو ختم ہو گئی اور وہ پچھلا معاملہ درست ہو گیا، آیتیں بھی اتری، قسمیں بھی اٹھائیں، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ بات ختم ہو گئی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سورت 3 آیتوں پہ مشتمل ہوتی، والضحیٰ بولیے، واللیل اذا سجا، اور ما ودعک ربک وما قلی، ختم، سورت ختم۔ لیکن اللہ نے کمال یہ کیا، اگلی 8 آیتیں صرف اس لیے اتاری کہ اگر تم نے اب یہ کہا ہے نا کہ تیرے رب نے چھوڑا ہے، تو اب دیکھ تیرا رب تجھے عزتیں کیا عطا کرتا ہے آگے، اب آگے سن ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں۔ اب ہماری طرف سے جو عزتیں، جو 40 دن کی تکلیف، جو 40 دن کی جدائی برداشت کی ہے نا، اب ہم اس کا صحیح انداز میں تمہارے لیے وہ رقم کرنے لگے ہیں کہ قیامت تک کے لیے وہ عزتیں تمہارے نام ہوں گی۔ کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ پہلی بات، عزت کا پہلا نور حضور کے چہرے پہ چڑھا دیا گیا۔ اے نبی سن، تمہارا آنے والا ہر لمحہ اب پچھلے لمحے سے بہتر ہونے والا ہے، تمہارے آنے والی ہر گھڑی پچھلے لمحے سے بہتر ہوگی۔ تمہیں یہ تسلی دینے لگے ہیں کہ تمہارا اب ذکر کم نہیں ہوگا، تمہارا ذکر بڑھے گا۔ آپ دیکھ لیں اللہ نے اس کو کیسے نبھایا ہے، اس کو کیسے نبھایا ہے۔ آج دنیا میں 3 ارب کے قریب مسلمان ہیں، یہ سارے ہی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ سارے ہی حضور کا نام روز لیتے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اذان نہ ہوتی ہو، اور اس اذان میں جب مؤذن کہتا ہے نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس وقت پوری دنیا میں حضور کا نام گونجتا ہے۔ کوئی نکاح ایسا نہیں ہے جو حضور کے نام کے بغیر ہو سکے، کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جس کے کان میں حضور کا نام نہ پکارا جائے، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جہاں کہیں نہ کہیں محمد نہ لکھا ہو۔ دنیا میں سب سے بڑا سرچ انجن گوگل، جب لوگ گوگل کرتے ہیں آج بھی، جب سے وہ بنا ہے، جب سے تخلیق ہوا ہے، لوگ اس پہ سرچ کرتے ہیں۔ ہر سال وہ سال کے بعد اپنا جب ڈیٹا نکالتے ہیں کہ اس سال میں کون سی چیز کو زیادہ سرچ کیا گیا، تو ہر سال ان کے سامنے حضور کا نام آ جاتا ہے کہ یہی نام ہے جس کو سب سے زیادہ سرچ کیا گیا ہے۔ لہذا اپنے نبی کے نام کو اللہ کتنا بلند کر رہا ہے۔ ہر آنے والی گھڑی حضور کی گھڑی، اس امت کو کبھی بھی ڈکلائن نہیں آئے گا۔ یاد رکھو یہ امت کبھی بھی مٹ نہیں سکے گی، اس لیے کہ اس کے ساتھ تو وعدہ ہو چکا ہے کہ تمہارا ہر آنے والا لمحہ بہتر ہے، یہ کم نہیں ہوگی، یہ بڑھے گی۔ ابھی آنے والے دنوں میں دیکھو گے قرآن ابھی اور چھپیں گے، لاکھوں کی تعداد میں روز چھپتا ہے قرآن۔ یہ واحد کتاب ہے جو لاکھوں کی تعداد میں روز چھپ رہی ہے، اور اس کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے۔ ایک دن ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، اگلے دن لاکھوں اور چھپ کے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ کہاں جاؤ گے؟ کیسے مٹاؤ گے یہ ذکر؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ تمہارے روحوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ بلکہ سنو، فرمایا کہ تم دنیا کا ذکر تو دیکھ ہی رہے ہو، ہم نے آسمانوں پہ بھی آپ ہی کا ذکر رکھا ہوا ہے، فرشتے بھی آپ ہی کا ذکر کر رہے ہیں، جنتوں کے درختوں کے پتوں پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے محلات کے دروازے آپ کے نام کے ساتھ کھلتے ہیں، بلکہ اللہ کے عرش پہ اللہ کے نام کے ساتھ بھی آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو کیسے بلندی نہ آئے، کیسے عزت نہ آئے؟ اس لیے کہا گیا کہ جو بھی حضور کے ساتھ جڑے گا اس کے لیے بھی یہی آیت ہے، اس کا بھی ذکر کم نہیں ہوگا۔ ہر آنے والا دن داتا صاحب کا ذکر بڑھتا جائے گا، غوث اعظم کا ذکر بڑھتا جائے گا، بہاؤالدین ذکر ملتانی کا ذکر بڑھتا جائے گا۔ جو حضور کے ساتھ لگے گا اس کے لیے بھی یہی آیت، یہ آیت اس کے لیے بھی ہے کہ اس کا ذکر کم نہیں ہوگا۔ حضور کا ذکر تو بلند ہے ہی ہے،
آپ کا ذکر تو اونچا ہے ہی ہے، بلندی ہے آپ کے ذکر کو، جو ساتھ لگے گا اس کے لیے بھی ہے۔ کیوں لوگ ابو بکر کو نہیں بھول پاتے؟ کیونکہ حضور کے خادم ہیں۔ کیوں عمر کو نہیں بھول پاتے؟ کیونکہ حضور کے ساتھ جڑے۔ کیوں حضرت بلال کا نام گونجتا ہے؟ حضور کا نوکر ہے۔ ہائے، سارے فرشتوں میں زیادہ ذکر کن کا ہے؟ جبریل کا۔ حضور کی خدمت میں آیا کرتے تھے، بس جو لگ گیا حضور کے ساتھ بڑا ہو گیا۔ اس کے لیے بھی یہی آیت ہے۔ لہذا یاد رکھو، اگر تم بھی چاہتے ہو بلندی تو بلندی والے کے ساتھ رہو، عزت والے کے ساتھ لگ جاؤ، عزت والے ذکر کو شروع کر دو، تمہارا نام بھی بڑا ہوگا۔ ورنہ ابو جہل کی طرح مٹ جاؤ گے، فرعون کی طرح گم ہو جاؤ گے۔ ہاں نہ لوگ یاد کریں گے لیکن تھوک کے ساتھ، لوگ یاد کریں گے بدنامی کے ساتھ، لوگ یاد کریں گے برائی کے ساتھ۔ اور اگر حضور کے ساتھ محبت سے لگ گئے تو چاہے زمین کا ایک ذرہ کیوں نہیں تھے، اللہ تمہیں آفتاب بنا دے گا۔ اللہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی آنے والی ہر گھڑی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اگلا تو ایسا تاج ہے جو سر پہ پہنایا گیا ہے۔ ذرا دلوں کو تیار کر لو، ذرا سوچوں کو ذرا ترتیب دے لو۔ میں کچھ کہنے لگا ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ہم ان قریب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اتنا دیں گے تجھے ان قریب، بس تھوڑا سا وقت لے لو، ذرا بھی کچھ دن ہے، ذرا مکے کے دن گزار کے ذرا مدینہ تو پہنچ، ذرا مدینہ تیری قدم لگے تو صحیح، ذرا وقت کچھ رہ گیا، کچھ سال رہ گئے، بس ہم اتنا دیں گے، اتنا عطا کریں گے کہ تیرا رب تجھے راضی کرنے کے لیے خود کہہ رہا ہے کہ ہم تجھے راضی کریں گے۔ دو عالم چاہتے ہیں رضا خدا کی، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے، ہم سارے اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجدیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یہ اعتکاف والے اعتکاف کرنے آئے ہوئے ہیں، کوئی میاں والی سے آ گیا ہے، کوئی اسلام آباد سے آ گیا ہے، کوئی بھالیا سے آ گیا ہے، کوئی دور و نزدیک شہروں سے آیا، کیا اللہ راضی کرنا ہے؟ مولا تو کس کو راضی کر رہا ہے؟ میں اپنے نبی کو راضی کر رہا ہوں، میں محمد کو راضی کر رہا ہوں، تم مجھے کرو میں اسے کرتا جاتا ہوں۔ کیا بات! والا سوفا یوتی کا ربو کا فتر، ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے۔ اللہ کتنا عطا کریں گے؟ سنیے اللہ نے اپنے نبی کو کتنا عطا کیا اور وہ کیا کیا دیا۔ جب حضور مدینہ آئے تو ظاہر ہے کچھ نہ تھا، یہ شہر یثرب کہلاتا تھا۔ یثرب کہتے ہیں بیماریوں کی جگہ۔ حضور جب آئے تو ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا حضور کہ ایک کالے بالوں والی عورت اس شہر سے نکل کے بھاگ رہی ہے باہر کی طرف، اور اس کا چہرہ بھی کالا ہے، بال کالے بکھرے ہوئے، تو وہ بھاگتی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ صحابی مبارک ہو، میرے آنے سے اس شہر کی بیماریاں دور ہو گئی ہیں، اب یہ شہر بیماریوں والا نہیں رہا، یہ مدینہ بن گیا ہے، یہاں اب صرف صحت اترا کرے گی۔ اللہ، یہاں صرف عزت آئے گی، برکت آئے گی، صحت آئے گی، بیماری مدینے سے نکل گئی۔ حضور جہاں جاتے ہیں اللہ کا کرم پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اللہ احد پہاڑ کو فرمایا سنیے، حضور جہاں موجود ہوں فرمایا احد پہاڑ یہ جنت کے دروازے پہ نصب ہے۔ حضور کے قدم لگے جنت کے دروازے پہ نصب ہو گیا، اور فرمایا جس جگہ میرا آنا جانا ہوتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، مصلے سے گھر تک، گھر سے مصلی، جب مصلے سے گھر تک، گھر سے مصلے تک، وہ جو قدم لگتے ہیں، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے۔ کیا کیا عطا کیا اللہ! ایسے ایسے صحابی پھر آئے جو حضور کا کلمہ پڑھنے لگے، ایسے ایسے لوگ حضور کے ساتھ جڑے کہ حضور کے ساتھ مل کر انہیں جہاد کیے، جانیں اپنی اللہ کے حوالے کر دیں۔ بڑے بڑے سورما آ کے حضور کے قدموں پہ لوٹنے لگے، جانوروں نے آپ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، پتھر آپ پہ کلمہ پڑھنے لگے، انگلی اٹھاتے تھے سورج پلٹا لیتے تھے۔ کیا حکم ہے، کیا عزت ہے، کیا برکت ہے! اللہ جس کو چاہتے بلا لیتے۔ وہ کیا تھا وہ شخص جس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو وہ سامنے درخت سے کہیں چلتا ہوا آپ کے پاس ہے، اگر وہ آتا ہے تو مانوں گا۔
اور مسکرائے. فرمایا اچھا درخت آئے گا تو کلمہ پڑھ لو گے؟ کہا ہاں وہ درخت آئے گا تو کلمہ پڑھوں گا. فرمایا پھر ایسے کرو کہ میں نے کہا تو تم نے پھر کہنا ہے کہ کوئی منہ سے جادو کر گیا ہے. میں نہیں کہتا, تم خود جاؤ اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے صرف اتنا کہہ دو کہ وہ جو سامنے کھڑا ہے تجھے بلاتا ہے, وہ جو کھڑا ہے تجھے بلاتا ہے. بس اتنا بول دینا تاکہ تیرے ذہن میں یہ نہ رہے کہ میں نے کچھ پھونک دیا اس میں. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ جا کے درخت کے سامنے کھڑا ہوا. اس نے کہا وہ سامنے شخص کھڑا ہے, اے درخت تجھے وہ بلا رہا ہے. ابھی منہ سے نکلا ہی تھا کہ وہ درخت ہلنے لگا, شاخیں اس کی لہرانے لگیں, اس کی جڑیں باہر آ گئیں اور وہ اچھلتا ہوا حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا. کیا حکم ہے, کیا عطائیں ہیں جو حضور کو کی گئی. اللہ, یہ تو زمین پہ ہیں, آسمانوں کے اوپر جو خزانے ہیں وہ بھی حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیے. رضوان جب حضور حاضر ہوئے نا جنت میں, سنو یہ بات, حضور معراج کی رات جب رضوان جنت میں پہنچے تو رضوان ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا. جو جنت کا داروغہ ہے, جنت کے باہر جس کی ڈیوٹی ہے فرشتہ, وہ باہر ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا, نظریں جھکائی تھیں اور مسلسل اس کی زبان پہ درود تھا, آنکھیں نیچے تھیں. تو جب حضور قریب آئے نا تو حضور نے فرمایا رضوان آنکھیں تو اٹھائیے, ہماری طرف تو دیکھیے. تو اس نے کیا خوبصورت جملہ بولا, ایمان تازہ ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں حضور, خدا کی قسم جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس لمحے کے لیے, اس لمحے کا انتظار تھا کہ کب آ کے میرے سامنے آپ کھڑے ہوں گے اور میں آپ کی خاطر جنت کا دروازہ کھولوں گا. حضور اس لیے نظریں نہیں اٹھاتا کہ اگر نظریں اٹھا کے آپ کو دیکھ لیا تو اس کے بعد جی نہیں پاؤں گا, اس لیے کہ اتنا حسن ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے فدا ہو جاؤں گا. میرے لیے ابھی اگلی ڈیوٹی ہے, میں نے جنت کا دروازہ کھولنا ہے, میں وہ کھول نہیں پاؤں گا, اس سے پہلے ہی مر جاؤں گا میں آپ کے اوپر, مجھے معاف کر دیں. اتنی محبت, اتنی عطائیں ہیں, اتنا عطا کریں گے کہ ہم آپ کو راضی کر دیں. صحابہ نے حضور سے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول, یہ قرآن میں اللہ نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کو اللہ عطا کرے گا تو آپ راضی ہوں گے. آپ بتائیے آپ اللہ سے کب راضی ہوں گے؟ وہ کون سا لمحہ ہوگا جب آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے؟ کس بات پہ راضی ہو جائیں گے؟ جنت آپ کو دے دی, ساری عزتیں آپ کو دے دی, قرآن آپ کو دے دیا, برکتیں ساری آپ کے نام ہیں. حضور آپ کس بات سے راضی ہوں گے؟ فرمایا صحابہ بہت اچھا سوال, سنو, جب تک میرا ایک امتی آخری بھی جنت میں کے اندر داخل نہیں ہو جاتا میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گا. ہائے, اس وقت بھی میری اور آپ کی بات کی ہے, اس رضا میں بھی مجھے اور آپ کو شامل کیا ہے کہ جب تک کوئی آخری میرا امتی بھی جنت میں نہیں جائے گا میں اس وقت تک اللہ سے راضی نہیں ہوں. اتنی پرواہ ہے میری اور آپ کی. اللہ, تو آؤ اس عظیم آیت کا آج نور اپنے اندر لے جاؤ. ان قریب تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم تمہیں راضی کر دیں گے. جب یہ لفظ حضور کے لیے کہے تو میں ساتھ ساتھ آپ کی تربیت بھی کر رہا ہوں. سنیں, یہ لفظ حضور کے لیے کہے گئے ہیں, لیکن اگر کوئی حضور کی تابع داری میں اسی طرح عمل کرتا ہے جیسے حضور کے ساتھ کیے ہیں تو اللہ کا یہ وعدہ اس کے لیے بھی ہے کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے. آپ تسلی رکھیں, حشر کے دن آپ کے مرید بھی آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ بھی ہوں گے, اور سارے مل کے جنت کی طرف چلے جائیں. ہم راضی کریں گے وہاں آپ کو, جس کی طرف اشارہ کریں گے اس کو بھی ساتھ بھیج دیں گے. ارے میرے شاعر نقشبند نے کیوں کہہ دیا تھا, جس نے میری جوتی بھی سیدھی کی میں اسے بھی جنت میں لے جاؤں گا, جس نے مجھے پانی کا گلاس پلایا میں اسے بھی جنت میں لے جاؤں گا. ارے سنو, جس نے مجھے مسکرا کے دیکھا میں اسے بھی جنت میں لے جاؤں. اس لیے کہ یہ آیت ان کے لیے بھی ہے. اللہ راضی کرے گا, اللہ راضی کرے گا. اگر تم ان کی متابعین میں شامل ہو جاؤ تو تمہارے لیے بھی یہی آیت ہے انشاءاللہ. تو کہو ذرا, اللہ توفیق دے. الم یجد کا یتیمن فآوا. میں آگے جا رہا ہوں. ہم نے تمہیں یتیم پایا, تم یتیم ہو گئے تھے. فآوا, تو کیسی اعلیٰ جگہ تمہیں ہم نے دی ہے. تمہاری یتیمی کے دن تھے اور تمہاری حالت کیا تھی کہ تمہارا معاملہ یہاں تک جا چکا ہے کہ والدہ وصال کر گئیں, والد پہلے ہی نہ تھے, وصال ہو چکا تھا. یتیم پیدا ہوئے ہیں, کچھ ہی دنوں میں مسکین ہو گئے ہیں, والدہ بھی چلی گئی. اور پھر دادا کی جب آتے ہیں پرورش میں تو دادا بھی وصال کر گئے.
حضرت عبد المطلب جب آپ کا وصال ہوا تو ظاہر آپ کی بہت بڑی ہستی ہے، مکہ میں آپ بہت مقتدر شخصیت تھے اور پورا مکہ آپ کا احترام کرتا تھا اور لوگوں کی نظر میں آپ کی بڑی عزت تھی. جب آپ کا وصال ہوا نا تو بہت بڑا جنازہ تھا ان کا، مطلب پورا مکہ کیا مکے کے ارد گرد کے شہر، ارد گرد کے جتنے علاقے قصبے وہ سب شامل ہوئے آپ کے جنازے میں. یعنی ایک بہت بڑا جمع غفیر تھا جو آپ کے جنازے میں شامل ہوا. حضرت عبد المطلب، لوگوں نے اس دن ایک منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ ایک لڑکا ہے مکے کی گلیوں میں، کبھی کسی دروازے کے ساتھ لگ کے رو رہا ہے، کبھی کسی دیوار کے ساتھ چہرہ لگا کے روتا ہے، کبھی کسی کونے میں چھپ کے روتا ہے، کبھی کسی جگہ جا کے آنسو بہاتا ہے، کبھی کسی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ لڑکا کبھی کہیں رو رہا ہے، کبھی کہیں رو رہا ہے، کبھی کہیں رو رہا ہے، کبھی کہیں رو رہا ہے. پوچھا کسی نے کہ بھائی یہ کون ہے لڑکا اتنا زیادہ رو رہا ہے؟ یہ فرمایا کہ یہ محمد ہے صلی اللہ. ماں پہلے ہی چلی گئی، باپ بھی چلا گیا ہوا تھا اور اب دادا بھی نہیں رہا تو کچھ بھی باقی نہیں. علم یجد کا یتیمن، یاد ہے آپ کی حالت کیا ہو گئی تھی کہ کوئی بھی آپ کے قریب نہ تھا. فآوا، مل کے کہو سبحان اللہ. ذرا بولو تو صحیح، فآوا پہ ذرا کہہ دو ہم نے آپ کو جگہ دے دی. کیا حسین جگہ دی. پہلے حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب آئے، فرمایا میں حاضر ہوں، تمہاری کفالت کروں گا. حضور ان کے پاس تشریف لے گئے. وہ عیالدار تھے، بچے زیادہ تھے، کبھی کھانے کو ہوتا کبھی نہ ہوتا، بچے زیادہ تھے. تو خود فرمایا آپ نے اپنے چچا سے، چچا میں بھی اب اس قابل ہو گیا ہوں، عمر میری 9-10 سال ہو چکی ہے، تو مجھے اجازت دیں میں بھی کوئی کام شروع کر دوں، آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی کوئی آپ کی مدد کروں. تو آپ نے پھر بکریاں چرائیں، اونٹ چرائے، آپ نے دیہڑیوں پہ کام کیا اور آپ نے پھر محنت مزدوری شروع کر دی. وہ وقت زمین نے دیکھا کہ حضور بکریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حضور کے پاؤں مبارک دھول سے ہٹ چکے ہیں. آپ بھاگ رہے ہیں، وہ دھول اڑتی ہے، آپ کے چہرے مبارک پہ دھول پڑ رہی ہے. وہ بکریاں بھاگ رہی ہیں، اس کے دھول اڑ رہی ہے، آپ کے بالوں پہ دھول پڑ رہی ہے. یہ وقت زمین نے دیکھا ہے، آسمان نے دیکھا ہے. علم یجد کا یتیمن، اے نبی کیسی حالت تھی آپ کی، کیا انداز تھے اس وقت، پتہ ہے آپ کو. فآوا، ہم نے آپ کو کتنا اعلیٰ مقام پھر دیا. اس کے بعد سنیے کیا مقام دیا. جب حضور ابو طالب کا معاملہ آگے چلا، اللہ نے کرم فرمایا، پھر آپ 40 سال کی عمر تک پہنچے، وہی اتری، اور اس سے پہلے 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اس دن سے عزتوں کے انداز اللہ نے عطا کرنے شروع کر دی. آپ دولت مند خاتون تھیں، ساری دولت حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دی. فرمایا یہ میری نہیں ہے، یہ آپ کی ہے، جیسے چاہے خرچ کریں آپ. اور حضور نے اس دن پہلی بار اسرت کے بعد خوشحالی کے دن دیکھے، خوشحالی کا انداز دیکھا. اور یوں یہ خوشحالی اب شروع ہوئی. پھر جو ہے وہ آپ نے جب کلمہ توحید بلند کیا، پھر آپ کلمہ توحید کی دعوت دینے لگے. صحابہ آئے، مسلمان ہوئے، حضرت ابوبکر آ گئے، حضرت عمر آ گئے، عثمان آ گئے، سارے صحابہ مسلمان ہونے لگے. یہاں تک کہ پھر آپ مدینہ آئے. جب مدینہ آئے تو یہ ہے آپ کا وہ اصل مقام. فآوا، ہم نے آپ کو مدینہ عطا کر دیا. سارا مدینہ آپ کے نام ہو گیا، وہ ساری زمین آپ کے نام ہو گئی. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور نے اسے چن لیا. اور آج بھی آپ کی قبر انور وہیں پہ ہے. قیامت تک کے لیے آپ نے اس جگہ کوئی کا انتخاب فرمایا اور وہ زمین کا ٹکڑا آپ کے نام ہو گیا. اللہ نے کمال کی وہ برکت اتاری کہ ساری زمین کے جتنے بھی خزانے تھے وہ سارے حضور کی طرف روانہ ہوئے. بڑے بڑے سلاطین آ کے مسلمان ہوئے، بڑے بڑے اعلیٰ جرری بہادر مسلمان ہونے لگے، اور یوں حضور کو جگہ ملنے لگی. وہ بچہ جو گلیوں میں رو رہا تھا، آج زمین آسمان اس پہ واری واری ہو رہے ہیں. ایک وقت آیا، حضور فرماتے ہیں کہ جب مدینہ میں آپ جماعت عشاء کی کروانے کے لیے باہر آئے تو 10,000 صحابہ آپ کے پیچھے جماعت میں شامل تھے. ایک بہت بڑا اجتماع تھا، اور جماعت کیا ہو رہی تھی؟ عشاء کی. تو آپ فرماتے ہیں جب آپ نے دیکھا نا اسے تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، رونے لگے. تو صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ فرمایا کہ مجھے میری ماں یاد آ گئی.
مجھے میری ماں کی یاد آئی ہے. میری ماں کاش آج موجود ہوتی اور وہ دیکھتی کہ اس کا بیٹا کتنا بڑا ہو گیا ہے, کتنی عزت سے اللہ نے اسے نواز دیا ہے. کل میں اکیلا تھا صحابہ, کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا. آج میرے رب نے فآوا, مجھے جگہ دے دی ہوئی ہے, مجھے عزتوں سے سرفراز کر دیا ہے. یہ تو وہ لفظ ہیں جو ظاہری ہیں. اس کا ایک اور معنی ہے, سنیے. یتیم کا لفظی مطلب, یہ وہ یتیم نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. یتیم کہتے ہیں کہ جس کا باپ فوت ہو, جیسے یتیم بولا جاتا ہے. لیکن عربی میں یتیم اس کو بھی نہیں کہتے. عربی میں ایک اور لفظ ہے جو یتیم کا ترجمہ کرتا ہے. جب کوئی بارش کا قطرہ سیپ کے منہ میں جاتا ہے, وہ جو سیپ ہوتی ہے جو سمندر کے اوپر ہوتی ہے, سطح کے اوپر, وہ اپنا منہ کھول کے انتظار کرتی ہے کہ بارش کب ہو. وہ بارش کا انتظار کرتی ہے. جب بارش کے قطرے اس میں جمع ہو جاتے ہیں نا, تو وہ بند ہو جاتی ہے. بند ہو کے وہ سمندر کی تہہ میں اترتی ہے. سمندر کی تہہ میں وہ کئی 100 سال وہاں پہ رہتی ہے. اس کے اندر کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں, بہت کچھ اس کے اندر چلتا ہے. پھر کئی 100 سال بعد جب وہ عمل مکمل ہوتا ہے تو وہ سیپ اٹھتی ہے, سطح سمندر پہ آتی ہے. جب وہ منہ کھولتی ہے تو وہی پانی ایک ہیرے کی شکل میں چمک رہا ہوتا ہے. اس کے اندر وہ ہیرا بن چکا ہوتا ہے. اس ہیرے کو عربی میں یتیم کہا جاتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ اللہ فرما رہا ہے کہ الم یجد کا یتیمن, اے نبی تو وہ ہیرا نہیں تھا جو ہمارے پاس چمک رہا تھا, جسے ہم نے کئی 100 سال پالا ہے, کئی لاکھ سال تو ہمارے پاس رہا ہے, کئی لاکھ سال تو ہمارے پاس چمکتا رہا ہے. ہم نے تجھے مدینہ نہیں دے دیا. فآوا, اس ہیرے کے لیے ہم نے کیسی جگہ چنی ہے. دیکھیں نا, جوہری جو ہوتا ہے وہ جانتا ہے ہیرا کہاں رکھنا ہے. میں اور آپ نہیں جانتے ہیرا کہاں رکھنا ہے. جوہری سمجھتا ہے کہ کس نگینے کے اوپر رکھا جائے. وہ ہیرا حضور مدینے کے اندر جب آئے تو اپنے نگینے میں جڑ گیا. لہذا مدینہ اس جگہ کی طرح ہے کہ آپ اس جگہ آ کے سجتے ہیں اور آپ کی چمک مدینے سے باہر نکلی ہے. اللہ, یہ ہے فآوا. تو اللہ نے کیا عزتوں سے سرفراز کیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے نبی آپ کا انداز کیا تھا؟ آپ ضالًا تھے, آپ ہدایت کی تلاش میں تھے. فہدا, تو ہم نے آپ کو ہدایت دے دی. ہدایت ہم نے آپ کو دے دی. اور یہ لفظ میرے ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا, انشاءاللہ کہتے ہیں. ذرا لفظ ایسے ہیں کہ یہ میں چاہتا نہیں کہ آپ جسم کے کان سے سنیں, کیونکہ یہ لفظ ایسے ہیں کہ ان کو دل کے کانوں سے سنا جائے گا تو پھر حضور کی ایک اور عزت, ایک اور انداز دل میں اجاگر ہو جائے گا. فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا. اے نبی آپ وارفتہ تھے, آپ ورفتگی میں تھے اور ڈھونڈ رہے تھے کچھ. فہدا, تو ہم نے آپ کو ہدایت دے دی, رستہ دکھا دیا آپ کو. حضور جب غار ہرا میں تھے تو وہ غار ہرا کی تنہائیاں, اس وقت نہ قرآن اترا تھا, نہ کوئی نماز آئی تھی, نہ رمضان تھا, نہ روزے تھے, نہ کوئی اور حکم تھا, کوئی چیز نہ تھی. آپ غار ہرا جا کے کرتے کیا تھے؟ سوچو تو صحیح. دیکھو نا, آپ کسی جگہ تنہائی میں جاؤ گے, کوئی عبادت ہی کرو گے نا وہاں جا کے, بولو نا بھائی. کوئی تسبیح پڑھو گے, کوئی درود پڑھو گے, کوئی مصلی بچھاؤ گے, بھائی تنہائی ہے نا. یہ اعتکاف والے بیٹھے ہوتے ہیں, تنہا بیٹھے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ کوئی ذکر اذکار ہی کرتے ہیں. اس وقت تو تھا ہی کچھ نہیں. تو حضور کیا کرتے ہوں گے ہرا میں جا کے؟ سنو حضور کیا کرتے تھے. آقا دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غار ہرا میں جاتے تھے, آپ آسمانوں کی طرف دیکھتے, دائیں دیکھتے, بائیں دیکھتے, اور غور و فکر میں رہتے تھے. سارا دن یہ سوچتے تھے کہ یہ زمین کون چلا رہا ہے, یہ آسمان کہاں سے پیدا ہوا, یہ کس طرح سے یہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں, کس طرح بڑے ہو جاتے ہیں, یہ کون ہے, اس نظام کے پیچھے کون ہے, یہ ساری جو کائنات چل رہی ہے اس کو چلانے والا کہاں ہے. حضور سارا دن اسی غور و فکر میں, اسی غور و فکر میں رہتے کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کے آتی, اور اگلے دن جب کھانا لے کے آتی تو پچھلا کھانا ویسے ہی پڑا ہوتا, کچھ بھی نہ پیا ہوتا نہ کھایا ہوتا. اس قدر فکر کے اندر کہ آخر یہ کائنات چل کیسے رہی ہے, یہ کون ہے جو اسے چلا رہا ہے. تو وہ غور کر کے ایک وقت ایسا آیا کہ حدیث میں آتا ہے, صاحب ضیاء النبی سے لکھتے ہیں حضرت پیر کرم شاہ الازری
رحمت اللہ علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ حضور اس حالت میں آ گئے کہ آپ ہیرا سے نکلے، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے، اور قریب تھا کہ ایک قدم اگر آپ کا آگے جاتا تو آپ اس پہاڑ سے زمین پہ آ جاتے، اتنا ورفتہ ہو گئے تھے آپ۔ آخر وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، وہ میرا رونق محفل کہاں ہے، میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے، مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، نہ جانے مقام دل کہاں ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے کہاں ہے۔ تو اتنے ورفتہ ہوئے آپ، اللہ، بس وہ لمحہ تھا جب وہ پاؤں ایک اٹھتا نا، حضور زمین پہ آ جاتے، وہیں پہ اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل چلا جا، اب ایک قدم بھی اٹھانا تو میرا محبوب نقصان ہو جائے گا، معاملہ آگے چلا جائے گا، جا فوراً جا اور جا بتا، جا کے کہا حضور مولا کیا بتاؤں، کہا جا اسے بتا دے، اقرا بسم ربک الخلق، اے نبی پڑھ اس نام کے ساتھ جس رب نے پیدا کیا ہوا۔ پہلا جواب اترا، وہ جو آپ سوچتے تھے، بولو، اس لیے کہا تھا دل کے کانوں سے سننا، وہ جو آپ سوچتے تھے اس کا پہلا جواب آیا، تیرے رب نے پیدا کیا، تیرے رب نے تخلیق کیا۔ اگلے جواب، وہ جو 5 آیتیں اتری ہیں وہ حضور کی سوچ کے جواب ہیں جو اتری ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، مجھے ایک جملہ کہنا ہے، جمعۃ الوداع میں شاید اسی لیے انتظار کر رہا تھا، میں شاید اسی لیے کہہ رہا تھا، اگر میرا رسول وہ نہ سوچتا وہاں جا کے قرآن نہ اترتا۔ یہ قرآن کا اترنا میرے نبی کی سوچ کے ساتھ، حضور نے وہاں اتنا اپنے رب کی یاد میں وہ وقت گزارا ہے۔ آپ کبھی غار ہیرا جائیں نا، انشاءاللہ کہہ دے ذرا، اللہ توفیق دے، تو وہاں جا کے نا 2 سیکنڈ بس اتنا سوچنا یہاں رسول سوچتا کیا تھا، تمہارا پورا جسم آنسو نہ بن جائے، خدا کی قسم اٹھاتا ہوں تمہارا جسم آنسو بن جائے گا، اتنے آنسو آ جائیں گے کہ تمہارے جسم میں سے اس کو یوں لگا پانی پانی ہو گیا ہوں میں، آنسو ہو گیا ہوں، اس لیے کہ حضور یہاں یہی سوچتے تھے کہ مولا تو ہے کہاں پہ۔ اس غار میں آج بھی وہی برکت ہے، لوگ 2 نفل پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، نہیں ایسا نہیں ہے، اس غار کی عزت کچھ اور ہے، اس غار کا نور کچھ اور ہے۔ فرمایا اے نبی وہ وقت یاد کرے جب آپ ہمیں یاد کر رہے تھے، فہدا، تو ہم نے اپنی طرف راہ دے دی آپ کو۔ اور مجھے کہنے دو، وہ راہ تو دی حضور کو تھی، وہ ملی مجھے اور آپ کو۔ اگر حضور وہ راہ نہ کھولتے تو میں اور آپ آج قرآن نہ پڑھ رہے ہوتے، آج یہ قرآن کا نور ہمیں نہ مل رہا ہوتا، اگر حضور وہاں وہ واجہ داکا دولن کی حالت میں نہ جاتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی حالت اضطراب بڑھتی ہے تبھی اللہ کی طرف سے نزول ہوتا ہے۔ اگر کسی کے اندر حالت اضطراب نہیں ہے نا، کوئی تڑپتا نہیں ہے اور اندر تڑپ کی حالت نہیں ہے، تو بھول جائے کچھ نازل ہوگا اس کے اوپر۔ یہ نزول اس وقت آتا ہے جب اندر تڑپ پیدا ہو۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، علامہ اقبال نے کہا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ ارے تو تڑپتا کیوں نہیں؟ تو تڑپے گا تبھی اللہ تجھ پہ کوئی رحمت اتارے گا نا۔ اگر تو دولن ہی نہیں ہوگا تو فہدا کہاں سے آئے گا؟ اگر دولن ہوگا تو فہدا آئے گا نا۔ تو تڑپتا ہی نہیں ہے، ہم تو تڑپنا چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ درد لیں، تکلیف لیں، پریشانی اٹھائے، ہم تو دعا یہ کرتے ہیں مولا نہ ہی کوئی زندگی میں پریشانی دیکھنی پڑے۔ تو بھول جا تیرے اوپر کچھ اترے گا، اترتا اس پہ ہے جو پریشانیاں اٹھاتا ہے، دولن ہوتا ہے، اس کے بعد فہدا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ مزہ آیا نا آیت کا کہ اگر وہ دولن نہ ہوتا تو فہدا کیسے ہوتا۔ اس لیے اپنے آپ کو نا ذرا تکلیفوں میں ڈالنے کی عادت ڈالو، اپنے بچوں کو چننے مننے بچے نہ بناؤ، اپنی زندگی کو اس طرح نہ بنا لو کہ نہ تکلیفیں نہ آ جائیں، پریشانیاں نہ آ جائیں، دکھ نہ آ جائیں، بلکہ ویلکم کہا کرو، کیونکہ جب یہ پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی رحمت بھی ساتھ لاتی ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رحمت نہ اترے پریشانی کے ساتھ۔ قرآن نے کہا فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سنو ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے، ہر پریشانی کے ساتھ بولو، سارے بولو، یہ ذہنی ٹریننگ کرو آج یہاں سے، پریشانی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ لہذا پریشانی آپ کو دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ آپ یہ کرتا کیا ہے، تو فرمایا فہدا، ہم نے آپ کو ہدایت دے دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، تیار ہے سننے کے لیے؟
ہم نے آپ کو غریب پایا، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، ہم نے آپ کو حاجت مند پایا. کوئی بھی لفظ بول لو، حاجت مند، تنگ دست، غریب، مال کی کمی، نعمتوں کا کم ہونا، پایا آپ کو ایسا. فاغنا، اتنا دیا کہ آپ کو غنی کر دیا ہم نے. غنی کہتے ہیں جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو. غنی کہتے ہیں جس کو کوئی کسی کی پرواہ نہ ہو، کوئی کسی کا جو ہے وہ اس کے اندر ملال نہ ہو، اسے غنی کہتے ہیں. دھیان میں اتنا رکھو، چھوڑو اسے کیا کہتے ہیں، سارے بولو، اسے غنی کہتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ نبی آپ عائل تھے، ہم نے آپ کو غنی کیا. ہم نے یہ عنایت میری طرف سے ہم نے دیا ہوا ہے آپ کو، اور آپ غنی خود نہیں بنے ہوئے، ہم نے غنی کیا ہوا ہے آپ کو. آپ غنی ہیں. اللہ تو اتنا دیا نبی کو. کتنا دیا سنیے. آقا فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، تو نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ کو سر سے بلند کیا، یوں ذرا مل کے سبحان اللہ بولو نا. ہاتھ بلند کر دیا، تھوڑی کیا، پھر نیچے کیا، دوسری بار کیا، پھر نیچے کر لیا، تیسری بار کیا، پھر نیچے کر لیا. صحابہ نے دیکھ لیا. نماز کے بعد پوچھا حضور آج نماز میں آپ نے جو عمل کیا کہ ہم بھی ایسا ہی کیا کریں؟ کیا ہاتھ اٹھانے آپ ضروری ہو گئے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے 3 بار ہاتھ اٹھائے لیکن کچھ کیا نہیں، آپ نے نہ بتایا. فرمایا صحابہ ہوا یہ ہے کہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے جنت کی آیتیں پڑھی، تو اللہ نے کمال لطف کیا، کمال کرم فرمایا، پوری جنت ہی میرے سامنے کر دی گئی. کہ نبی جس جنت کی بات کر رہے ہیں یہ لے دیکھ بھی لے. جنت میرے سامنے آ گئی اور میں ایک درخت کے قریب کھڑا تھا. نماز تمہیں پڑھا رہا تھا، کھڑا جنت میں تھا. اللہ مل کے کہو نا کتنا بلند ہے میرا رسول. زمین پہ کھڑا ہے اور جنت میں پہنچا ہے. اور میں جنت میں کھڑا تھا اور ایک درخت کا پھل لٹک رہا تھا. میں جی چاہا کہ اسے توڑ کے تو تمہیں دکھاؤں کہ یہ جنت کا پھل ہے. تو پھر میں نے ہاتھ نیچے کر لیا کہ نہیں، جنت کا پھل دنیا میں آ گیا، تم سے برداشت نہیں ہوگا، تو اس لیے نہیں کیا. پھر دوسری بار کیا، پھر تیسری، پھر میں نے ارادہ ملتوی کر دیا. ارے جس نبی کا ہاتھ اٹھتا ہے اور سیدھا جنت کے پھل پہ پڑتا ہے وہ کیسا غنی ہوگا، کیسی اللہ نے زندہ. تو اللہ نے ایسی غنا آپ کو عطا کی ہے. فرمایا احد کا پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے، اگر میں چاہوں تو یہ سونے کا بن کے ساتھ چلے. اور کہا کہ اس قدر یہ غنایت ہے، اتنی عزتیں ہیں کہ اپنے آپ کو خود ہی کہہ رہے ہیں، خود ہی فرمایا اپنے بارے میں انما انا قاسم، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں. واللہ موتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، آگے خزانوں کی تقسیم میرے پاس، دینے والا میں ہوں. تو جب یہ سارا کچھ خود ہی بتا دیا ہے تو ہمارے لیے اصل میں اللہ یہ بتا تو نہیں رہا ہے کہ آپ غنی ہو گئے ہیں، ساتھ ہمیں تعلیم مل رہی ہے کہ جو غنی ہے اس سے مانگو جا کے، اس سے کہو جا کے غنی ہے وہ. مولا غنی تو ہے، کہا وہ میری صفت ہے، برکت انہیں دے دی ہوئی ہے. اللہ نام میرا ہی ہے غنی، لیکن غنائیت ساری اپنے نبی کے قدموں میں رکھ دی ہے، وہ غنی ہے. اللہ تو یہاں یہ پتا چلا کہ حضور کو اللہ نے عزتوں، سرفرازوں سے، برکتوں سے نہیں نوازا ہوا، آپ کو نعمتیں بھی عطا کر دی گئی. نعمتوں کے شرف بھی آپ ہی کے پاس، اور اللہ نے ہر برکت آپ کو دی ہے. جب یہ سارا کچھ کہہ دیا تو اب آگے اللہ ایک عجیب انداز اختیار کرنے لگا. میں یہاں توجہ چاہوں گا، اب انداز بدلے گا. یہ تو عزتیں بتا دی، آپ کی عزتیں بہت بڑی ہیں، اب انداز بدل گیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اے نبی اتنا کچھ آپ کو دے دیا ہے، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کو فہدا کر دیا، جگہ آپ کو دے دی، آپ کی رضا ہوگی تو میں راضی ہوں گا، یہ سارا کچھ ہو چکا ہے. اب اگر کوئی آپ کے پاس یتیم آ جائے تو اسے جھڑک نہ دیجیے گا. اب میری طرف سے ادب سمجھ لیں، اب میری طرف سے ادب لے لیں. اب آپ نے کسی کو جھڑکنا نہیں ہے. جھڑک کہتے ہیں اس کو جھڑکتے ہیں کہ جو لینے آیا ہو پیچھے ختم ہو گیا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں بولو؟ جھڑک دیتے ہیں اسے، اور چلا جا ختم ہو گیا، اور چلا جا بھائی ختم ہو گیا پیچھے سٹاک، تو آپ اسے جھڑکتے ہیں؟ بولیے. اللہ فرما رہا ہے نبی تو کیوں جھڑک رہا ہے، تیرے پیچھے تو خزانے بڑے بڑے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. نبی آپ جھڑکنا نہیں، آپ نے دیکھیے پیچھے کیا کیا دیا ہوا آپ.
تو کوئی آ جائے، کوئی یتیم آ جائے، اس سے جھڑکنا نہیں ہے. میں ترجمہ یہاں تھوڑا سا بدلوں گا، مجھے اجازت دے دیں، مجھے معاف کر دیں. عشق والوں کے ترجمے اور ہوتے ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جو اوپر یتیم کہا تھا وہ یتیم جو کسی کا باپ فوت ہو جائے وہ نہیں تھا. یہ یتیم بھی وہ نہیں ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا ستارہ آپ کے پاس آ جائے تو اسے بھی اپنی طرح دے کے بھیجیے گا دربار سے. ہائے ہائے ہائے. کوئی نیک آ جائے، کوئی اس طرح چھپا ہوا آ جائے نا، جس سے جو محنتیں کر کر کے ستارہ بنا ہو، تو نبی اس سے نہ جھڑکیے گا، وہ بھی آپ ہی کی طرح کا ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. اس کو بھی ہم نے آپ ہی کی طرح کیا انداز دیا ہوا تھا، تو آپ کے پاس آیا ہے، جس طرح ہم نے آپ کو دیا اس کو بھی دے کے بھیجیں. اللہ، اس سے وہ یتیم مراد ہے. آگے لفظ میرے اور آپ کے لیے جو اترے ہیں، اب میری اور آپ کی ذات. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کوئی سائل آپ کے پاس آ جائے، کوئی سائل آ جائے، وہ کہیں سے بھی آئے، وہ مدینے پہنچے یا نہ پہنچے، وہ اپنے گھر سے پکارے یا مدینے کی زمین پہ آ کے پکارے، وہ کہیں سے بھی آپ کو پکارے. وَأَمَّا السَّائِلُ، وہ سائل ہے، وہ بیچارہ سوالی ہے، وہ ضرورت مند ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ کوئی بوڑھا ہے، وہ کوئی جوان ہے، وہ کوئی چینی ہے، وہ جاپانی ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ ہندوستانی ہے، وہ جرمن ہے، وہ کورین ہے، وہ کوئی بھی ہے. وَأَمَّا السَّائِلُ، وہ کوئی بھی کہیں سے بھی آپ کو پکارے، فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی آپ نے اس کو آگے سے جواب نہ دیجیے گا کہ نہیں ہے، ہم تمہیں سب کچھ دے چکے ہیں، اسے بھی دے کے بھیجیے گا. تو تم نے اسے جھڑکنا نہیں. تو یہ میرے اور آپ کے لیے دو رائے ہیں، اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو یتیم کو کہا جا رہا ہے کہ تیرا دربار بھی مدینہ ہی ہے، اور سائل کو بھی یہی نوٹ کرایا جا رہا ہے کہ ہم نے بات کر دی ہوئی ہے، وہاں جا کے لے لو. ہم نے تیری سفارش وہاں پہ بولو کر دی ہوئی ہے. آپ دیکھیے نبی کے انداز، قرآن کیا بنا رہا ہے. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نبی ہماری سفارش اللہ سے کرتا ہے، نبی ہماری سفارش اللہ سے کرتا ہے اور کرے گا انشاءاللہ. کہے نا وہاں شفاعت ہوگی، بولیے وہاں شفاعت ہوگی. اللہ سفارش کروائے گا نبی سے اور نبی کرے گا بھی، وہاں حضور شفاعت کریں گے. لیکن ذرا دنیا میں رہنے والوں، یہاں انداز دوسرا ہے. یہاں اللہ سفارش کر رہا ہے نبی سے کہ اگر یہ تیرے پاس آئیں گے نا تو اے نبی میں سفارش کر رہا ہوں، جھڑک نہ دینا. نہیں چھوٹی سبحان اللہ، آپ سمجھے نہیں بات. یہاں سفارش ادھر سے آ رہی ہے، یہاں سفارش وہاں سے آ رہی ہے کہ نبی ان کو تیرے پاس آئیں گے نہ جھڑک دینا، میں رب ہو کے تیرے بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں ان کی. یہ بیچارے نمانے ہیں، یہ غریب مزدور ہیں، یہ بیچارے پریشان حال بیمار ہیں. ان میرے بندوں کی تیرے پاس اگر کوئی آ جائے گا نبی تو پیچھے منہ نہ کر لینا، ان کو دیتے چلے جانا، بلکہ جو کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ دے دینا. جا ہم تجھے اجازت دیتے ہیں. کسی کو بھی جانے نہ دینا، پکڑ پکڑ کے بٹھانا. آپ مدینہ جائیں گے نا، بچے آپ کے قدموں سے لپٹ جائیں گے، مدنی بچے. وہ کہیں گے ہمارے دسترخوان سے کھا کے جا. آپ قدم اٹھائیں گے، وہ قدم نہیں اٹھانے دیں گے، وہ کہیں گے نہیں کوئی ایک کھجور ہی لے جا، لیکن میرے دسترخوان کو خالی نہ چھوڑ. تو میں کیا کہوں، کس طرح میں نبی کی شان سامنے رکھوں، کیا کیا انداز میرے نبی کو دیے گئے ہیں. کھل کے بات کر دی گئی ہے کہ کوئی سائل آ جائے. اچھا یہاں پہ سوال کی نوعیت کیا ہوگی یہ بھی بیان نہیں ہو رہا. وہ جنت مانگے دے دیجئے گا. ہائے ہائے ہائے، نہیں ہو چھوٹا سوال بڑا سوال کی بات ہی نہیں ہو رہی. وَأَمَّا السَّائِلُ، وہ سائل ہے، کچھ بھی مانگ رہا ہے، جنت مانگ رہا ہے دے دیجئے. مجھے مانگے گا نا اگر اسے بھی دے دیجئے گا. وہ کہہ رہا ہے مجھے خدا چاہیے، اے نبی میری ذات بھی دے دینا اسے. اس لیے کہ اما السائلہ کے اندر کوئی سوال ڈیفینیٹ نہیں کیا گیا. کچھ بھی سوال کرے تیرے سے ہم تجھے اجازت دیتے ہیں. اولاد مانگے دے دینا، رزق مانگے دے دینا، شہرت مانگے دے دینا، عزت مانگے دے دینا، برکت مانگے دے دینا، بلکہ یوں کہو ساری زمین کے خزانے مانگے وہ بھی دے دینا. ہم تجھے کچھ نہیں روکیں گے، ہم دینے پہ قادر ہیں. پیچھے ہمارے خزانے بھرے پڑے ہیں تیرے لیے. اللہ کیا اعلیٰ حضرت نے وہ شعر پڑھا. اللہ ہم بھی کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں. دو کریموں کے درمیان رہتے ہیں.
ایک طرف خدا کریم ہے تو دوسری طرف مصطفیٰ کریم ہے. ہم دو کریموں کے درمیان رہتے ہیں. کدھر جائیں؟ خدا کی طرف جاتے ہیں وہ بھی بڑا کریم ہے, مصطفیٰ کی طرف آتے ہیں وہ بھی بڑا کریم ہے, دونوں ہی بڑے کریم ہیں. ہم کتنے خوش نصیب اللہ. تو اس لیے کھل کے مانگو یارو, نبی سے مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ اپنے دل کے اندر سے شک نکالو. یہ لوگوں نے جو تمہارے اندر گند ڈال دی ہے, اس سے نکالو, نکلو باہر ان سے. ایسا نہیں ہے میرا رسول ہر شے دے سکتا ہے. اگر نہ دے سکتا ہوتا قرآن نہ کہتا وَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے نبی یہ چیزیں نہ دینا, دے دینا باقی دے دینا. ایسا کچھ نہیں لکھا. اور آخری لفظ, میرا درس ختم ہوگا اور جمعۃ الوداع کی ساری برکتیں آپ کے نام ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے نبی ہم نے اتنا کچھ دیا, اتنی برکتیں دیں, اتنی رحمتیں دیں, سارے خزانے تمہارے نام کر دیے. اب ایسا نہیں کرنا کہ اسے چھپا کے رکھنا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ, اب رب کی جو نعمت آپ پہ ہو گئی ہے نا, یہ جو رب نے آپ پہ پوری صورت اتار دی ہے, اے نبی اب چپ نہیں رہنا. فحدث, اب بیان کر اسے لوگوں کو, اب بتا لوگوں کو. یہ پوری صورت کا یہ جو میں ابھی کھول کے بیان کر رہا ہوں, کھول رہا ہوں, اور مجھے وقت لگ گیا اتنا زیادہ. میں اس آیت کے لیے یہ کر رہا تھا. اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ ان باتوں کو اب چھپانا نہیں ہے, اسے کھل کے بتانا ہے لوگوں کو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اسے بتاؤ کہ رسول کتنا بڑا ہے, رسول کی شانیں کتنی اونچی ہیں. چھپاؤ نہیں اور اس کو اندر رکھ کے بیٹھ جانا. نہیں مجھے پتا تو ہے, تمہیں نہیں بتاؤں گا, پتا تو ہے تجھے نہیں بتاؤں گا. نہیں, ایسا نہیں. ہاں, حضور کی ایک شان بات کر کے ختم کرتا ہوں. آقا کی ایک شان ہے, اور وہ شان یہ ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے اتنے رحیم ہیں, اتنے کریم ہیں, اتنے فضیل ہیں, جو آپ نے خود اپنی زبان اقدس سے فرما کے سند دی ہے. فرمایا شفاعتی لکبائر امتی, میری شفاعت امت کے کبیرہ گناہگاروں کے لیے ہوگی. میں اس پہ ختم کرتا ہوں. میرا رسول کہاں ہاتھ ڈالے گا, سن, کہاں حضور کی ہستی انوالو ہوگی. اس سے پہلے میرے نبی کی امت میں داتا گنج بخشی بڑے ہیں, میرے نبی کی امت میں غوث اعظم بھی بڑے ہیں. اس سے پہلے چھوٹے موٹے معاملات کے لیے پیر میرے علی کافی ہیں. جی سنیں مجھ سے, اس سے پہلے حضور کے صحابہ ہی بڑے ہیں. اس سے پہلے سیدہ خاتون جنت بھی ہوں گی. ارے سنو, اس سے پہلے حسن اور حسین بھی ہوں گے. یہ چھوٹے موٹے معاملات جو ہیں یہ تو بڑے ہماری امت, میرے نبی کی امت میں بڑے بڑے ہیرے ہیں. تمہیں لے جائیں گے, تمہارے مرشد ہی بڑی بات ہوگی. ابھی تو وہ بھی آئیں گے, بڑا کچھ ہونے والا ہے. تم دیکھو گے حشر کے دن, تم دیکھو گے, اپنی آنکھوں سے دیکھو گے یہ منظر. آقا فرما رہے ہیں میری ذات کہاں پہ انوالو ہوگی. شفاعتی لکبائر امتی, میری شفاعت اس شخص کے لیے ہوگی جس کی طرف کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. لوگ کہیں گے وہ ایڈا وڈا گناہگار, وہ ایڈا وڈا ظالم, وہ اس قدر بڑا ظالم آدمی. نہیں جی, میری ہمت نہیں کہ اللہ کے سامنے اس کی سفارش کروں, یہ تو بہت ہی بڑا ظالم بدبخت. حضور فرماتے ہیں جب کوئی بھی اس طرف نہیں جائے گا نا, تو میں محمد اٹھ کے اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا. یہ ہے میرے نبی کا مقام, یہ ہے میرے نبی کی اصل ادا, کہ وہ کبائر امتی کے لیے کھڑے ہوں گے. اور اس وقت وہ گناہگار جن کو ہر طرف سے مایوسی ہو چکی ہوگی, کوئی بھی نہیں آئے گا, دامن پکڑنے کے لیے کوشش کریں گے, بھاگ جائیں گے لوگ, اور تو دفع ہو جا, تو 100 بندوں کا قاتل, تو 1000 سود کھانے والا, ہم تجھے کسی صورت نہیں بچا پائیں گے, تو بہت بڑا ظالم ہے. اس کا دامن چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. وہ بےچارا مایوس ہو کے, ذلت آمیز اس وقت حالت ہوگی. آقا فرماتے ہیں میں جا کے اس کا دامن پکڑ لوں, میری شفاعت اس کے لیے ہو. تو یوں میرے بچوں, میرے ساتھیوں, میرے دوستوں, جب اتنی عزتوں والا ہمارے پاس ہے, اتنی رحمتوں والا ہمیں اللہ نے دیا ہے, تو کیوں نہ میں اسی کا کلمہ پڑھتا رہوں, کیوں نہ میں اسی کی تعریفیں کرتا رہوں, کیوں نہ اپنی جان, اپنی اولاد اس پہ قربان کروں, کیوں نہ اس کی یادوں میں زندگی گزاروں.
ارے سب کچھ بھی تج دوں تو حق ادا نہیں ہوتا. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہاں حق ادا نہیں ہوگا اگر جان بھی دے دیں گے حضور کے قدموں میں. ارے تو دو جملے تعریف کے نہیں بول سکتا بد نصیب انسان, یہاں جان بھی دے دو تو حق ادا نہ ہو. کہ اتنی عزتوں اتنی برکتوں سے سرفراز کرنے والا رسول, اس کے لیے دو جملے تو نہیں بول پاتا. تو بتا تجھے زمین و آسمان میں پناہ کہاں ملے گی؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں تو پناہ لے گا اگر دو جملے حضور کے لیے نہیں بولتا؟ اب بھی میں قبر کا معاملہ نہیں کھول رہا, وہاں جب قبر میں آئیں گے تو کیا حال ہوگا وہاں. ہائے ہائے کدھر کدھر سے نکالوں شان حضور کی, کہاں کہاں سے حضور کی شانوں کے بیان کروں. یہاں تو قبر بھی ابھی پڑی ہے, وہاں بھی 3 سوال ہونے, اور وہاں جب آپ نے آنا ہے تو عزت و برکت کا ایک الگ انداز ہے. کیا کریں گے؟ قبر میں لہرائیں گے چشمے نور کے, اللہ قبر میں لہرائیں گے چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جب رسول اللہ کی چمک وہاں اترے گی تو وہاں نور کے چشمے لہرانا شروع ہو جائیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا. تو اتنی عزتیں جسے ملی ہوں, تم 2 منٹ کے لیے ان کے لیے نہ بیٹھ سکو, چند منٹ درود نہ پڑھ سکو, اور پھر بے ادبی میں چھوڑتا ہوں, دفع کرو جو وہ ایسا بولتے ہیں ان کے لیے. میں بولنا ہی نہیں چاہتا, میں لفظ ہی نہیں بولنا چاہتا, میرے لیے وہ وقت ہی نہیں ہے. میں اس وقت نبی کی شانیں بیان کر رہا ہوں. لہذا حضور کے انداز میں تو ہم کتنا ہی بڑا کر لیں, صرف ایک شیب یاد رکھو بس, اللہ نے وحدانیت اپنے پاس رکھی ہے, ایک ہونا اپنے پاس رکھا ہے, عبادت اپنے پاس رکھی ہے, باقی اللہ کی ساری صفتیں حضور کو عطا کر دی گئی. بس یہ ہے, اسی پہ بات ختم کر دو. اور یہی بتاؤ اپنے بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے کالج کے اندر, اپنے ماحول کے اندر, جہاں جہاں تم پڑھاتے ہو, بیٹھتے ہو, اٹھتے ہو, جو تم ذمہ دار ہو, وہاں وہاں حضور کی یہی شان بتاؤ بس, کہ عبادت اور وحدانیت اللہ کے پاس, باقی ساری شانیں حضور کی ہیں, ساری برکتیں ان کے پاس ہیں, کچھ بھی لینا چاہو لے لو. اور یہ 2 ذاتیں علیحدہ نہیں ہیں, یہ ایک ہی ہیں. ہاں ایک خالق ہے اور دوسری مخلوق ہے, لیکن یہ علیحدہ نہیں ہے. او اللہ مجھے آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق دے, اور یہ فحدث کا عمل ہم کریں. اب یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے کہ ہم نے فحدث کرنا ہے, ہم نے حضور کے اس ذکر کو بڑھانا ہے. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپی شمادہ اسی نام سے ہے. کی محمد سے وفا تو نے, بولو کی محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں اگر ہو خامی تو ہر شے نامکمل ہے. ذرا بولو تو صحیح, سب سے اولا والا, سب سے اولا والا, مل کے سب سے بالا والا, دونوں عالم کا دھولا. یہ بولو, یہ فحدث کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بتاؤ لوگوں کو نبی کی شانیں کتنی بڑی ہیں. چپ نہ رہو, گنگے شیطان نہ بنو. لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, لوگ دلدلوں میں گھس رہے ہیں گمراہیوں کی. نبی کی شانیں بیان کرو تاکہ لوگ نکلیں گمراہیوں سے, واپس آئیں حضور کے عشق میں مبتلا ہو. کسی ایک کو بھی تم حضور کا عاشق بنا دو, تمہارے لیے جنت کی چابی وہی ہوگا. کیا نماز روزے سے بخشش چاہتے ہو؟ صرف ایک شخص کو حضور کا عاشق بنا دو بس, اور اس کے دل میں آقا کی محبت ڈال دو, کافی ہے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. سنتے ادا فرمائیں.